بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد قاسم مرونجو اور ڈاکٹر فواد کے ساتھ آج میرے خیال میں تیسری یا چوتھی یہ میں ہماری میٹنگ ہوتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسئلوں کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے ہم آپس میں. اور زیادہ تر دوست بھی یہی خواہشیں کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کریں، اس پہ بات کریں. آج میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب موڈ کیا ہوتا ہے؟ موڈ. تو دیکھیں، موڈ کو آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موڈ کو اردو میں ہم مزاج کہتے ہیں. اور مزاج کیا ہے؟ مزاج ایک کیفیت ہے جو کہ رونما ہوتی ہے آپ کی باڈی لینگویج پہ، آپ کے چہرے کے تاثرات پر. اس کی اپنی ایک ویوز ہوتی ہیں. اب یہ جو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ کیفیت ہوتی ہے، اس کا انحصار جو ہوتا ہے یہ ڈپینڈنٹ، موڈ کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ہمارے ایموشنز پر کہ ہم کیسا فیل کر رہے ہیں. جب ایموشنز ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا موڈ ٹھیک ہے. اب موڈ ٹھیک ہونے خراب ہونے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں قاسم صاحب کو موقع دوں کہ ان کے مائنڈ میں کیا کویشچنز ہیں موڈ سے ریلیٹڈ، تاکہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں. ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب موڈ میرا خراب ہوتا ہے تو میں اکثر اوقات میں اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہوں، یا کوئی ایسی کوئی چیز پہ بیٹھتا ہوں، ٹی وی دیکھتا ہوں، یا کوئی اور جگہ پہ کام کے سلسلے میں چلا جاتا ہوں. پھر تھوڑا بہت میں صحیح ہو جاتا ہوں. اس کے بعد پھر تھوڑی وہی کیفیت رہتی ہے کہ میری نہیں جنرل ایک بات کرتا ہوں. اکثر دوستوں میں یہ چیزیں شکایتیں رہتی ہے، یار بھارت پتہ نہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. تو اکثر اوقات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کس طرح کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا، ناظرین کے سامنے یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ موڈ خراب ہونے کی بے شمار ریزنز ہوتی ہیں. ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے حساب کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے حساب کی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوتی. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلے 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں 5 منٹ بعد کیا ہوگا. ٹھیک. تو اسی طرح مثال موڈ کیسے خراب ہوتا ہے، اگر میں روزمرہ کی زندگی کی مثال دوں تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. جیسے آپ نے اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا، آپ کے دوست آپ سے مختلف ہیں، ایون جو جڑواں ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو ہماری توقعات، ہماری ترجیحات یہ مختلف ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے مختلف لوگوں کی مختلف پرائرٹیز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف وجوہات کی وجہ سے ان کا موڈ خراب رہ سکتا ہے. اگر میں اپنی مثال دوں، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میرے کولیگ کا میرے ساتھ رویہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک، یا میرا کوئی لاس ہو جاتا ہے، یا مجھے کوئی صدمہ ہو جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ ایک چھوٹی مثال، اگر میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، چونکہ میری اپنی گاڑی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی موڈ خراب رہ سکتا ہے. اب یہ بتاتا چلوں کہ موڈ ایک پرماننٹ کیفیت نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا موسم، جیسے آج گرمیوں کا موسم ہے، پھر اس کے بعد سردیاں آتی ہیں، پھر خزاں کا موسم ہے. تو اسی طرح جس طرح موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو موڈ بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اب موڈ کیسے چینج ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ باہر کے عناصر جو دنیاوی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اندرونی معاملات ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آؤٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر چل رہی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا. اس کی ایک چھوٹی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میری زندگی میں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، پیسے بھی پورے ہیں، والدین بھی ٹھیک ہے، میری گاڑی بھی ٹھیک ہے، بیوی بچے بھی ٹھیک ہیں، لیکن میرا موڈ خراب ہے. تو مجھے کوئی وجہ نہیں مل رہی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعوری طور پر کوئی ایسا پروسیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے. اور موڈ خراب رہنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. میڈیکل النیسز ہیں کہ جن کی وجہ سے موڈ خراب رہتا ہے، جس میں نمکیات سے تعلق ہے. ایڈیسن ڈیزیز کا، اس میں بھی موڈ کی خرابی دیکھی گئی ہے. تھائرائڈ کی بیماری میں بھی دیکھا گیا ہے، ڈائبٹیز کی بیماری میں دیکھا گیا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری میں بھی موڈ خراب رہ سکتا ہے. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے موڈ خراب رہتا ہے. تو موڈ کے متعلق کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو. جی جی، میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ دوست ہیں میرے، سمجھو یا میں ہی سمجھو ایک جنرل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یعنی کہ اپنے ڈاکٹر کو ساری چیزیں جو یعنی کہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اکثر اوقات نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ ڈرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ
یہ بات ہماری باہر نہیں نکلے، یا کوئی پڑوس اڑوس اس میں کلینک ہوئے اس کو نہیں دکھاؤں، کوئی دور ہوئے کو مجھے نہیں پہچانے. اکثر اوقات میں یہ بھی میں نے بہت ساری دوستوں سے سنا ہے، یا جنرل چیز میں نے دیکھی یہ چیزیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی ڈاکٹر صاحب کو کوئی چیز نہیں بتانے سے قاصر رہتا ہے، کیوں ڈرتا ہے کہ میرا یہ بات باہر نہیں نکلے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل، یہ آج کل کے ماحول کے حساب کا سوال ہے آپ کا، کہ شاید ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کہ لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے اپنے موڈ کے حوالے سے، یا ان کے کیا اندر جذبات چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں، چاہے وہ سرجری کا پروفیشن ہو یا میڈیسن کا پروفیشن ہو، ایتھیکلی قانوناً ڈاکٹر باؤنڈ ہوتا ہے کہ مریض کی انفارمیشن لیک ہمیں نہیں کرنی ہوتی، سوائے چند ایسے سرکمسٹانسز کے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی جج بلا کر پوچھ لیتا ہے کسی مریض کے حوالے سے، یا کسی مریض کو ایسی بیماری ہے جو کہ لوگوں میں پھیلنے کی خطرہ ہے، یا مثال کے طور پہ ایک مریض ہے جیسے ڈیمنشیا ہے، وہ 75 سال کی ایج میں ڈرائیونگ کر رہا ہے اور مجھے لگے کہ وہ رسک ہے سوسائٹی کے لیے. ایسے سرکمسٹانسز میں ہم انفارمیشن ریلیونٹ اتھارٹی کو ڈسکلوز کرتے ہیں، لیکن مریض کی جو باقی انٹائر پرسنل جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ مریض کی اجازت کے بغیر ڈسکلوز نہیں کی جاتی، سوائے ایسے سرکمسٹانسز کے جس میں مریض کی جان کو خطرہ ہو یا کسی اور کو، تو اس میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سوسائٹیلی شاید ٹرینڈ ہے کہ لوگ ایموشنز کو، جذبات کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، وہ موڈ کی باتوں کو نہیں بتا رہے ہوتے. تو یہ میں ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اس معاملے میں بے فکر رہیے کہ پروفیشنلز کے ساتھ آپ کی انفارمیشن، یہ ایک قانون ہے کہ جس کے تحت یہ انفارمیشن صرف کانفیڈینشیل رہتی ہے، رازداری کا معاملہ ہوتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں کچھ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ لوگ موڈ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے، کوئی آپ کا ایسا تجربہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے موڈ کو کسی اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا رہے ہوں کبھی؟ صاحب یہ تو موڈ صحیح کرنا ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس بات پہ نشاور چیزوں پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ میرا موڈ خراب ہے، کسی دوست نے بولا کہ کوئی الکوہل یا کوئی چیز ایسی کر لی تھوڑی دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے، پھر یہ کر لیا، پھر اس کے بعد وہی، یعنی کہ موڈ وہی خراب رہتا ہے. پھر دوسری بار ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ساتھ ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے بولا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو، کہ میں نے بولا کہ یہاں پہ درد ہے، یہاں پہ درد ہے، سر میں درد ہے. تو اکثر اوقات میں یہ لوگ ٹیسٹ، آپ ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کے، وہ پھر ٹیسٹ نہیں کرواتے. ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہیں کوئی ایسی بیماری ہو جاوے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا ٹیسٹ نکل کے آوے. یہ بھی کوئی، اس سے متعلق میں اس سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی دماغ کی کوئی چیز اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس آتے ہوئے، پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے. یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی، آپ کا سوال بڑا لوڈڈ سوال ہے، اس میں 3 ایریاز کا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. ایک آپ نے نشاور چیزوں کا پوچھا کہ اس کا موڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے غالباً. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ نشاور چیزوں کے علاوہ کہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں موڈ کو جسمانی علامات کے ساتھ، جیسا کہ لوگ کچھ معدے کا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے سوال کو ڈیوائڈ کروں گا. پہلے میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ نشاور چیز کا استعمال موڈ کو بہتر نہیں کرتا. عارضی طور پر جب تک اس نشے کی کنسنٹریشن، مقدار آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے تو اس کا بلڈ کے ذریعے وہ دماغ تک اس کی رسائی ہوتی ہے، تو وہ دماغ میں کچھ کیمیکلز پر وہ نشہ اثر انداز ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نشہ الکوہل ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، کرسٹل ہے، چرس ہے، کیا ہے، یا افیم ہے. ٹھیک، اب جب اس کی کنسنٹریشن گر جاتی ہے تو پھر موڈ ویسے کا ویسا. ٹھیک، تو یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ الکوہل کے استعمال سے، کہ الکوہل کو استعمال کرنے سے پہلے جو انسان کا موڈ ہوتا ہے وہی اس کا موڈ اسی طرح سے شدت پکڑتا ہے. کہ اگر کوئی انسان زیادہ خوش ہے اور وہ الکوہل کا استعمال کرے گا تو خوشی انتہائی ہو جائے گی. اگر کوئی اپسیٹ ہے، الکوہل کا استعمال کرتا ہے تو وہ مزید اداس ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ موڈ کو کور اپ کرتے ہیں معدے کے ساتھ،
کہ میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کا موڈ بہتر نہیں ہے, لیکن چونکہ معدے کا ذکر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن ہم موڈ کو نہیں بتا رہے ہوتے. کیوں؟ شاید ہمیں فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں گے موڈ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی ہمیں ویک نہ سمجھے. یہ وہ چیزیں جو اکثر پیشنٹس ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کھل کے شاید ان چیزوں کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہوتا. اور جو تیسری آپ نے مجھ سے بات کی کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے, ٹیسٹ کراتے ہوئے, کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے یا دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے یا گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مختلف لوگوں کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں. ہم سب انسان ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تو ہماری ترجیحات, ہماری پرائرٹیز مختلف ہیں. ہو سکتا ہے ایک مریض کو ڈر لگے کہ اس کے کیا ٹیسٹ رپورٹس آئیں گے تو دوسرے کو نہ لگے. جس کو ڈر لگے ہو سکتا ہے کہ اس کا موڈ اس سے زیادہ خراب ہو, وہ اینکشیس زیادہ محسوس کرے. تو وہ تو میرے خیال سے ایک ڈفرینٹ ایریا ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں مریض کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہ نکلے. تو میرے خیال سے ہم نے کافی ڈسکس کر لیا موڈ کی وجوہات کے حوالے سے. تو میرے خیال سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسا سوال ہے موڈ کے کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے, ہم اس پر اگر ڈسکس کر لیں. سب میرے خیال میں ٹائم بہت ہو گیا ہے, تو موڈ کے سلسلے میں کوئی علاج معالجے کی کوئی اس طرح کوئی بات ہوئے تو موڈ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح اس کا علاج کریں. تو یہ بالکل یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں, میں یہ ناظرین کو کنوے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے موڈ خراب ہے. اب جو آپ کے قاسم صاحب دل کی بات ہے شاید مجھے نہیں پتہ, یا میرے ذہن میں یا دل میں میرے کیا چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ. تو ہم سب انسان ایک دوسرے کو خود کو اچھی طرح سے جانتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں اور جانتا ہو. کبھی کبھار چیزیں مشکل ہوتی ہیں, ہم سے چیزوں کے حل نہیں نکل رہے ہوتے, تو تب ہم دوسروں کی ہیلپ سیک کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے میرا موڈ خراب ہے. کسی شخص کے اگر رویے کی وجہ سے موڈ خراب ہے تو آپ ایک بہت ہی طریقے کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ آپ ان کو کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے اس حصے سے میں متاثر ہو رہا ہوں, تو برائے کرم اس کو نہ کیا جائے. ٹھیک, لیکن اس وقت کہیں جب آپ کا موڈ بہتر ہو, آپ اس وقت غصے میں نہ ہو, تاکہ سامنے والا بھی کوئی اس کا اینگری رسپانس یا غصے والا رسپانس نہ آئے. یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کی وجہ سے موڈ خراب ہے تو اس مسئلے کو حل کیا جائے. چیزوں کو پوسٹ پون نہ کریں. اگر کوئی مسئلہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس کو فوراً حل کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ میں 10 دن کے بعد اس کو سولو کروں گا, تب تک وہ آپ کے ذہن میں چلتا رہے. تو رشتوں کے مسائل کو سولو کریں, باقی مسائل کو سولو کیا جائے, اپنے لیے ٹائم نکالیں. سوشل سپورٹ کا بڑا اچھا رول ہے. تو اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو سوشل گیدرنگ پسند ہو. بہت سارے لوگ ہیں وہ نہیں پسند کرتے, تو کوئی بات نہیں ہے, وہ ان کا اپنا طریقہ زندگی ہے, اس میں ہم سب کو فریڈم حاصل ہے. لیکن یہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ سوشل سپورٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بہتر رہتا ہے. نشہ وغیرہ چیز کو کے ذریعے اگر موڈ کو بہتر بناتے ہیں تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا اس پلیٹ فارم سے, بلکہ ہم دونوں اکثر اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نشہ ور چیز کا استعمال کرنا موڈ کو بہتر کرنے کا مسلسل حل نہیں ہے. ایک ہی روٹین پر کام کریں, نیند کو بہتر بنایا جائے اور اسٹریس کو کم کیا جائے, ایکسرسائز کی جائے. تو یہ چند چیزیں جس سے موڈ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک مزاج کی بیماری ہے جسے میجر ڈپریشن کہا جاتا ہے, اس میں مسلسل موڈ خراب رہتا ہے. یہ بیماری موڈ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی, بیماری کی وجہ سے موڈ خراب رہتا ہے. اگر 6 مہینے تک آپ کو لگے کہ موڈ خراب ہے, کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے, اداسی کے خیالات آ رہے ہیں, تو وہ پھر ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ڈپریشن ڈائگنوز کرنا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کا کام ہے, کوئی عام انسان میرے خیال سے اسے ڈائگنوز نہیں کر سکتا. تو یہ چند چیزیں تھیں. اس کے علاوہ کچھ میڈیکل النیسز بھی ہیں, جس طرح ڈائبٹیز کی بیماری ہے, تھائرائڈ کی بیماری ہے, ایڈیسن ڈیزیز ہے. کچھ میڈیکل النیسز کی وجہ سے بھی موڈ خراب رہتا ہے, لیکن ہمیشہ وجہ کا علاج کریں, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کی آخری ایک مثال دینا چاہوں گا. اگر کہیں مجھے دھواں نظر آ رہا ہے تو میں کہوں گا نیچے آگ لگی ہوئی ہے, تو دھوئیں کو ہٹانے سے آگ نہیں جائے گی, آگ کو بجھانے سے آگ بھی ختم, دھواں بھی ختم. تو ہمیشہ ڈھونڈیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا حل نکالیں, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میرے خیال سے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. میرے خیال میں وائنڈ اپ کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور لوگوں کے ذہن میں کوئی اور سوال ہوئے, کوئی چیز ہوئے, تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کریں. کوئی اور مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہیں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے پہ بات کریں.
ہاں مجھے بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی مسئلے ہوں گے اس پہ ٹاپک پہ بات کر